معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آج آپ حضرات کی خدمت میں کچھ احباب اور کچھ دوستوں کی فرمائش پر ایک منظوم کلام پیش کرنے کا ارادہ ہے، یعنی اشعار اور نظم۔ اور یہ منظوم کلام کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے وفائی۔ اور یہ منظوم کلام ہے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو فنا فی اللہ شخصیت تھی اور اللہ کے عشق میں اور دنیا سے بے وفائی کے سلسلے میں انہوں نے جو کچھ بھی باتیں اخذ کی، حاصل کی، اس کو انہوں نے ان چند اشعار کے اندر، ان چند قطعات کے اندر پرویا ہے، اور بہت خوبصورت اور سلیقے کے ساتھ یہ کلام انہوں نے لکھا ہے، پڑھا ہے، اور خود اپنی زندگی کے اندر بڑے شوق سے، بڑے عشق کے ساتھ ان اشعار کو گنگناتے تھے۔ آپ اس کلام کو سنیں اور پھر اس کے بعد یہ اشعار کیا کہنا چاہتے ہیں، ان اشعار کے ذریعے سے امت کو کیا سبق، کیا نصیحت، کیا موعظت ملتی ہے، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے شعر کے اعتبار سے پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی سلیقے کے ساتھ اور آپ حضرات کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ چھوڑا ہی کسریٰ ندارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا،
تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جو انہوں نے اللہ کے عشق میں ڈوب کے اور دنیا کی حقیقت اور دنیا کی فنائیت، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی غیر پائیداری پر لکھی ہے۔ ہر شعر اس کا امت مسلمہ کے لیے سبق آموز ہے۔ ہر ایمان والے کو، ہر اسلام والے کو ان اشعار سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں کیا کیا چیزیں اس سے ملتی ہیں۔ اس کا پہلا شعر سنیں، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ شعر امت کو دنیا کی حقیقت بتلاتا ہے اور لوگوں کو اس چیز پر دعوت فکر دیتا ہے کہ لوگوں، دنیا کے ظاہری حسن و جمال، دنیا کی ظاہری رنگ و روغن اور دنیا کے ظاہری جاذبیت اور کشش والے معاملے سے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ یہ دنیا کو اللہ نے خوبصورت بنایا، حسن و جمال کا پیکر بنایا، تزیین سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ خود اللہ نے قرآن میں بیان کی، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دنیا کو خوبصورت بنایا، حسن و جمال والا بنایا، ظاہری آراستہ و پیراستہ کیا۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ، ہم جانچیں گے، ہم پرکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم امتحان لیں گے، ایہم احسن عملا، کون ہے جو دنیا کے ظاہری رنگ و روغن میں پھنس جاتا ہے اور آخرت کی اور لامحدود زندگی سے غافل ہو جاتا ہے، اور کون ہے جو اس ظاہری رنگت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، دنیا کے دھوکے میں نہیں آتا اور آخرت کی زندگی کی تیاری میں مصروف رہتا ہے۔ یہ شعر ہمیں اس چیز پر دعوت و فکر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا قطعہ آیا، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ شعر انسان کو اس کی اوقات، اس کی حیثیت اور اس کی کنڈیشن اور پوزیشن بتاتا ہے کہ اے انسان، تیری ابتدا بھی مٹی، تیری انتہا بھی مٹی، اے انسان تیرا آغاز بھی مٹی، تیرا انجام بھی مٹی، اے انسان تیرا خمیر بھی مٹی اور تیرا اختتام بھی مٹی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بیچ کے مختصر سے لمحے میں، بیچ کے مختصر سے اوقات میں تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے، تو اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اور ذرا بدن میں طاقت آ گئی اور بازوؤں کے اندر قوت پیدا ہو گئی اور سینہ چوڑا ہو گیا اور پیر زمین پہ جمنے لگے، ایک دم تیری رفتار و گفتار میں چینجنگ آ جاتی ہے، ایک دم تیرے بولنے کے سلیقے بدل جاتے ہیں اور تیرے دیکھنے کے اشارے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور تیرا تواضع ختم اور تیرا تواضع تکبر میں بدلتا ہے، اور تو زمین پہ ایڑیاں مار مار کے چلتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں جب سے پیدا ہوا تب سے ایسا ہی ہوں اور میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا۔ یہ غرور موت پہ آ کے ختم ہونے والا ہے۔ یہ شعر ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے، ہم اپنی اوقات کو دیکھیں۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، دنیا میں وہ لوگ بھی آئے جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، دنیا میں وہ لوگ بھی آئے جن کے دامن پہ داغ نہیں ہوتے تھے،
دنیا میں وہ لوگ بھی آئے جن کے پیر زمین پہ نہیں رکتے تھے، دنیا میں وہ لوگ بھی آئے جو مخمل اور کمخواب کے بستروں پر آرام کرتے تھے، دنیا میں وہ لوگ بھی آئے جب گزرتے تھے ہٹو بچوں کے شور لگتے تھے، مگر آج ایک دم بے نام و نشان ہو گئے، صفحہ ہستی سے نام مٹ چکا ہے، آج انہیں کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، ان کے قبروں تک کے نشان مٹ چکے ہیں۔ یہ شعر دعوت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا شعر آتا ہے، اجل نے نہ چھوڑا ہی کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ شعر موت کی فکر کی دعوت دیتا ہے، موت کو یاد رکھنے کی دعوت دیتا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے مرنے کے لیے، مگر وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جب مروں گا تب مروں گا، ابھی جب تک زندہ ہوں اپنی مرضی کی زندگی گزار لوں، خواہشات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزار لوں۔ مگر یہ شعر ہمیں بتاتا ہے اجل نے نہ چھوڑا، اجل کہتے ہیں موت کو، عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں موت، اجل نے نہ چھوڑا ہی کسرا نہ دارا، یہ موت وہ ہے جس نے کسرا کو بھی ختم کیا، دارا کو بھی ختم کیا، قیصر کو بھی ختم کیا، فرعون کو بھی ختم کیا، نمرود کو بھی ختم کیا، شداد کو بھی ختم کیا۔ دنیا میں وہ لوگ جن کی بادشاہت کے طوطی بولا کرتے تھے اور جن کے یہاں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا اور جن کی شہنشاہی کے پورے عالم میں ڈنکے بجتے تھے، جب موت سے ان کی ٹکر ہوئی سب کے سب صفر ہو گئے، کوئی نہیں بچا۔ یہ شعر اس بات کی دعوت دیتا ہے ہر شخص اپنی موت کو یاد رکھے۔ پھر آگے کا شعر آیا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ شعر ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی دین کے دائرے میں، دین کے پیرائے میں ہو کر کے گزاریں۔ دین سے باہر نکلنے میں انسان کی سراسر ناکامی ہے، یکسر اس کا خسارہ اور نقصان۔ آج چاروں طرف ایک مغربی جال پھیلا ہوا ہے، مغربی تہذیب کا، مغربی تمدن کا، مغربی ثقافت کا، ویسٹرن کلچر کا، چاروں طرف ایک جال پھیلا ہوا، اور یہ سوچ دی جا رہی ہے اور معاشروں اور سماج میں یہ نظریہ ڈالا جا رہا ہے کہ جو مغرب کی تہذیب کے مطابق چلے گا، جو ویسٹرن کلچر کے مطابق چلے گا، وہ عروج کو پہنچے گا، وہ ترقیوں کی سیڑھیوں پر گامزن ہوتا چلا جائے، اور جو مغرب سے ہٹ کے چلے گا، جو مشرقی تہذیب کے مطابق چلے گا، جو اسلام کی 1400 سالہ پرانی تہذیب و تمدن پر لگا رہے گا، وہ تنزلی انحطاط اور پستی کی طرف آتا رہے گا۔ یہ آج معاشروں کے اندر یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ یہ شعر اس کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جس کو ایک دن مرنا ہے کیا وہ بھی زیب و زینت میں زندگی گزارتا ہے؟ کیا جسے ایک دن مر کے مٹی میں جانا ہے اور خود مٹی ہو جانا ہے، کیا وہ بھی زیب و زینت اور فیشن کی زندگی گزارتا ہے؟ کیا جو مر کے کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننے والا ہے، کیا وہ بھی زیب و زینت کی زندگی گزارا کرتا ہے؟ اس کی زندگی سادگی والی، تواضع والی، عاجزی والی، انکساری والی ہو کے گزرتی۔ یہ شعر اس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ اور پھر آخری شعر ہے کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس شعر کے اندر تو کمالی کر دیا، انسان کی پوری زندگی گنا دی، اس کی زندگی کا ہر حال، ہر رنگ اور ہر ڈھنگ بیان کر دیا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، بچپن آ گیا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، پھر جوانی آ گئی، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اب بڑھاپا آ گیا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اب موت آ گئی۔ یہی 4 اسٹیپ ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ پہلے بچپن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد موت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ اور کتنی مختصر زندگی ہے۔ جو بوڑھے لوگ ہیں اگر ان سے معلوم کیا جائے کہ آپ اپنی 70 سالہ، 80 سالہ، 60 سالہ زندگی کی کارگزاری بیان کریں، انہیں 70 سالہ زندگی کی کارگزاری بیان کرنے میں 7 منٹ نہیں لگیں گے۔
7 منٹ کے اندر 70 سال کی زندگی بیان کر دیں گے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے۔ کب بچے کا بچپن ختم ہوتا ہے اور وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے، اور کب جوانی کی رعنائیاں اس کی زندگی کے اندر آتی ہے، اور کب آ کے چلی جاتی ہے، اور ایک دم سے بڑھاپا دستک دینا شروع کرتا ہے، اور اس کے جسم کی توانائی اور جسم کی طاقت ساری کی ساری کمزوریوں میں تبدیل ہونے لگتی ہے، اور جسم کے کالے بال سفیدی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ایک دم سے انسان جو ہے وہ لاغر، کمزور اور سست پڑ جاتا ہے۔ پھر اسے اپنی حقیقت یاد آنا شروع ہوتی کہ میں تو کچھ نہیں تھا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے جب صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس نظم کو ہم جو ہے اچھی طرح سے اپنے پلے باندھ لیں کہ یہ زندگی کی حقیقت کو بہت اچھی طرح سے بیان کرنے والے اشعار ہیں، ان کو گنگناتے رہیں، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں غور و فکر کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔